ہسٹری انفولڈ چینل سے میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ رات کے پچھلے پہر جب قومیں خواب دیکھتی ہیں، برصغیر کی دھرتی پر خواب چکنا چور ہونے لگتی ہے۔ کہیں کسی سرحد پر گولی چلتی ہے اور ہزاروں میل دور ماؤں کی گودیں لرز اٹھتی ہیں۔ یہاں جنگ صرف مورچوں میں نہیں ہوتی، یہ دلوں میں ہوتی ہے، نظریات میں، تاریخ کے صفحات میں اور مستقبل کی تقدیر میں لکھی جاتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پرانا زخم ہے جو کبھی بھرتا نہیں، بس ہرا ہوتا ہے، جیسے کشمیر کی برف میں چھپا لاوا۔ اس بار جنگ صرف بندوق کی نہیں تھی، یہ ایک غیر اعلانیہ عالمی مقابلہ تھا۔ امریکہ کا خوف، اسرائیل کا خواب، بھارت کا غرور اور پاکستان کا نظریہ سب ایک ہی میدان میں اترے۔ جس دھرتی پر محمد بن قاسم کا پرچم لہرایا تھا، وہاں اب بھی ایک سوال گونجتا ہے، کیا پاکستان اب بھی صرف ایک ملک ہے یا ایک زندہ نظریہ؟ پاکستان اور بھارت کی یہ جنگ کسی اخباری سرخی سے نہیں ابھری، یہ برسوں کی سازش، اندرونی تپش اور عالمی ہاتھوں کی شطرنج کا حاصل تھی۔ دشمن سامنے تھا مگر آنکھوں کے سامنے نہیں۔ کبھی وہ دلی کی گلیوں میں چھپا تھا، کبھی نیو یارک کے تھنک ٹینک میں، اور کبھی تل ابیب کے تیار خانوں میں، اور کبھی اپنی شکل بدل کر پاکستانی میڈیا میں۔ یہ وہ جنگ تھی جو ٹینکوں سے نہیں لڑی گئی، بلکہ بیانیے سے، وصیات سے اور نظریے سے۔ چین کی خاموشی گرج بن گئی، امریکہ کی ثالثی بے بسی میں ڈھل گئی، بھارت کا غرور ایک نظریاتی دیوار سے ٹکرا گیا، وہ دیوار جس کا نام ہے پاکستان۔ یہ ریاست نہیں، ایک نظریہ ہے۔ قومیں اپنے وجود کی بقا کے لیے نہیں بلکہ نظریے کی بقا کے لیے تلوار اٹھاتی ہیں۔ جنوبی ایشیا کی خاک پر ایک دفعہ پھر بارود بکھرا، ہواؤں میں ایٹمی خوف کی دھمک سنائی دی۔ پاکستان اور بھارت کے مابین حالیہ تصادم بظاہر ایک سرحدی کشیدگی سے ہی، مگر اس کے پیچھے موجودہ طے سازشیں، عالمی قوتوں کی خفیہ بساط اور نظریاتی برتری کی وہ جنگ تھی جو صرف میدان جنگ میں نہیں، شفاعت خانوں، میڈیا کی گلیوں میں لڑی گئی۔ یہ صرف دو ایٹمی ریاستوں کا ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے تھنک ٹینکس، چین کی بڑھتی ہوئی طاقت اور بھارت کے اندرونی خلفشار کا ایک دھماکہ خیز امتزاج تھا، جس میں پاکستان نے نہ صرف اپنے نظریے کا دفاع کیا بلکہ عالمی بیانیہ میں اپنا وجود منوایا۔ جنگ سے توپ و تفنگ کا نام کھیل نہیں، یہ قوموں کے خواب، نظریات اور صدیوں پر محیط نفسیاتی تصادم کی شدت ہے۔ برصغیر میں جو کبھی تہذیبوں کا گہوارہ تھا، آج ایک بار پھر ایسی آگ میں جھلسنے لگا ہے جہاں خون سے سرحدوں پر نہیں بہتا بلکہ دلوں اور ذہنوں میں بھی جسنے لگتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے مابین حالیہ کشیدگی صرف ایک دو ممالک کی لڑائی نہیں بلکہ یہ عالمی کھیل کا شطرنج ہے، جس میں مورے بدلتے ہیں مگر قیمت ہمیشہ انسانیت ادا کرتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگوں کا ایک تاریخی جائزہ لیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کیا میں پاکستان کے بعد ہی سے کشیدہ رہے ہیں۔ دونوں ممالک نے مختلف ادوار میں متعدد جنگیں لڑی ہیں، جن کے اسباب نتائج آج بھی دونوں ممالک کی سیاست، معیشت اور عوامی ذہنیت پر گہرے اثرات ڈال رہے ہیں۔ پہلا معرکہ 1948 کی جنگ، دوسری جنگ 1965، تیسری جنگ 1971، چوتھی کارگل جنگ 1999، اور حالیہ کشیدگی پلوامہ حملے کے بعد بالا کوٹ میں بھارتی فضائی کارروائی اور حالیہ مئی میں آپریشن سندور کے تحت حملہ۔ حالیہ بھارت پاکستانی جنگی کشیدگی دونوں طرف کا مالی جانی نقصان کی بات کرتے ہیں۔ بھارت کا نقصان جو مئی 2025 کی جنگ میں ہوا، اس جانی نقصان کی اگر بات کریں تو متعدد فوجی اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے۔ مالی نقصان کی اگر بات کریں، جنگی ساز و سامان، ہتھیاروں، ڈرونز اور دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ عسکری کارروائیوں پر اربوں روپے خرچ ہوئے۔ اگر پاکستان کے نقصان کی بات کریں تو جانی نقصان، کئی فوجیوں اور شہری افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ مالی نقصان کی بات کریں، دفاعی اخراجات میں اضافہ، بنیادی ڈھانچے کا نقصان اور اقتصادی سرگرمیوں میں کمی واقع ہوئی۔ دونوں ممالک کو مجموعی طور پر بھاری انسانی اور اقتصادی قیمت چکانی پڑی۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگی مسائل کا حل نہیں نکال سکی، بلکہ ان سے مزید نفرتیں اقتصادی بوجھ پڑا ہے۔ مسئلہ کشمیر اب بھی دونوں ممالک کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ امن، مذاکرات اور باہمی احترامی واحد راستہ ہے جو جنوبی ایشیا میں استحکام لا سکتا ہے۔ یودا پاک بھارت کشیدگی وجوہات خطرات کو اگر بات کریں، جنوبی ایشیا کے دو بڑے ایٹمی طاقتیں پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ دنوں میں ایک وقت کشیدگی میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اس کی اگر وجوہات کی طرف جائیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ کشمیر کی صورتحال ہے۔ لائن آف کنٹرول پر مسلسل فائرنگ کے تبادلے اور دونوں طرف شہادتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دہشت گردی کے الزامات کی اگر بات کریں تو بعض مسئلہ پاکستان پر مختلف حملوں، خصوصاً مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی ذاتی کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگاتا رہتا ہے۔ سفارتی تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہتے ہیں۔ بھارتی میڈیا اکثر جنگی جنون کو ہوا دیتا ہے، جبکہ پاکستان میں بھی بعض حلقے اس انداز میں رد عمل دیتے ہیں۔ یہ تاثر دونوں ملکوں میں عوامی جذبات کو مشتعل کرتا ہے۔ خطرات اور نتائج کی بات کریں، موجودہ پاک بھارت کشیدگی پس پردہ عوامی معامل اور غیر اعلانیہ حرکات کا نتیجہ ہے۔ جب دنیا کی توجہ مشرق وسطیٰ، یوکرین اور معاشی بحرانوں پر مرکوز ہے، جنوبی ایشیا کی روایتی حریف پاکستان اور بھارت ایک بار پھر نادیدہ اور خاموش محاذ آرائی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بظاہر میڈیا میں معمول کی بیان بازی دکھائی دیتی ہے، لیکن در پردہ کچھ ایسے اقدامات ہو رہے ہیں جنہیں عوامی سطح پر ابھی تک آشکار نہیں کیا گیا۔ خفیہ سائبر ماہرائی کی اگر بات کریں، ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کی خفیہ ایجنسیاں نہ صرف ایک دوسرے کی فوجی تنصیبات اور سفارتی نظام کو سائبر حملوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، بلکہ فیک سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے ایک نفسیاتی جنگ بھی جاری ہے۔ پاکستان میں کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستانی دفاعی اداروں سے منسلک افراد کے خلاف منظم مہم چلا رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی طرف سے بھی سائبر حملوں کی کوششیں کی گئی ہیں جنہیں بھارتی اداروں نے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایل او سی پر خاموش نقل و حمل اور جھڑپیں جاری رہتی ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں شاذ و نادر ہی ذکر ہوتا ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ حالیہ مہینوں میں ایل او سی کے مخصوص سیکٹرز میں بھارت کی جانب سے نئی چوکیاں قائم کی گئی ہیں، جن سے کچھ پر کثیر رینج کے ہتھیار نصب کیے گئے ہیں، جو امن پاکستان میں بھی بعض خاموش فوجی نقل و حمل کی ہے، جسے مکمل میڈیا بلیک آؤٹ میں رکھا گیا ہے۔ افغان بارڈر کے دباؤ اور بھارتی حکمت عملی کی بات کریں تو پاکستان کے مغربی سرحد پر طالبان کے ساتھ جاری تناؤ اور بلوچستان میں بغاوت کے نئے سر اٹھانے والے واقعات کو بھارت کی اسٹریٹجک حمایت حاصل ہونے کے شواہد بعض غیر سرکاری حلقوں میں زیر گردش ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق بھارت نے ایران اور افغانستان کے راستے مخصوص عناصر کو لاجسٹک یا مالی مدد فراہم کی ہے تاکہ پاکستان کو مشرقی بجائے مغربی کی سرحدوں پر الجھایا جا سکے۔ کشمیر میں نئی نسل کی غیر مسلح مزاحمت کی اگر بات کریں، اگرچہ بھارت وادی میں اکثریت کو دبانے کے دعوے کرتا ہے، ان پر میڈیا میں پابندی ہے، لیکن خفیہ طور پر یہ تحریک بھارت کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ میڈیا میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے مکمل تصویر نہیں ہے۔ درحقیقت دونوں ممالک خاموشی سے ایک ہائبرڈ جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس میں سائبر، ذہنی، سفارتی اور پراکسی جنگی پہلو شامل ہیں۔ اگر اس صورتحال کو سنجیدگی سے نہ لیا گیا تو یہ غلطی یا فالس فلیگ آپریشن خطے کو کھلی جنگ کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ سوال ہے کہ کیا بھارت خود اس حالیہ کشیدگی کا منصوبہ ساز ہے یا اس کے پیچھے کچھ بڑی عالمی طاقتوں کے مفادات ہیں؟ اس سوال کا تجزیہ ہمیں ان مختلف زاویوں سے کرنا ہوگا: بھارتی داخلی حالات، اس کی عالمی اسٹریٹجی اور بیرونی طاقتوں کے مفادات۔ بھارت خود کشیدگی چاہتا ہے۔ اندرونی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بھارتی حکمران جماعت بی جے پی جب بھی انتخابات قریب آتے ہیں تو پاکستان مخالف جذبات کو ہوا دے کر عوام کی توجہ مہنگائی، بے روزگاری اور کسانوں کے احتجاج سے ہٹانا مفید ہوتا ہے۔ ہندو قوم پرستی کی تسکین ہوتی ہے۔ بھارت میں انتہا پسند نظریات رکھنے والے نہ صرف پاکستان مخالف بیانیہ سے خوش ہوتے ہیں۔ کشمیر پر عالمی دباؤ سے بچنا ہوتا ہے۔ ایک نئی کشیدگی یا دہشت گردی کا واقعہ پیدا کر کے بھارت دنیا کو یہ باور کرانا چاہتا ہے اصل مسئلہ پاکستان نہیں، وہ پاکستان ہے، کشمیر نہیں۔ سوال ہے کہ بیرونی طاقتیں بھارت کو کیوں اکساتی ہیں؟ امریکہ اور اس کا چین مخالف اتحاد اس کی وجہ ہے۔
क्वाड اتحاد جس میں امریکہ، جاپان، آسٹریلیا، بھارت شامل ہیں کا مقصد چین کو ایشیا میں محدود کرنا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت، چین اور اس کے اتحادین جیسے پاکستان پر دباؤ بنائے تاکہ چین دو معاہدوں پر دباؤ میں آئے۔ بھارت کو بطور علاقائی پولیس مین استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ جنوبی ایشیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کا بہت زیادہ اثر ہے۔ بھارت اسرائیل کے درمیان دفاعی تعاون میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل بھارت کو سیکورٹی اسٹیٹ کی جانب دھکیل رہا ہے تاکہ مسلمان اقلیت اور پاکستان کو کمزور کیا جا سکے۔ پاکستان کو عالمی طور پر کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ سی پیک کو سرتاز کرنا، چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک بھارت مغربی قوتوں کو کھٹک رہا ہے۔ بلوچستان میں بد امنی کو ہوا دینا، سودوں پر دباؤ ڈالنا اسی پالیسی کا حصہ ہے۔ بھارت کی موجودہ جارحانہ پالیسی صرف اندرونی سیاست کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک عالمی اسٹریٹجک منصوبے کا حصہ ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور بعض مغربی طاقتیں بھارت کو ایک عالمی علاقائی تھانے دار کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہیں تاکہ چین، پاکستان اور اسلامی ممالک کے اتحاد کو توڑا جا سکے۔ یہ ایک شیریں صرف دو ممالک کا جھگڑا نہیں بلکہ ایک نئی سرد جنگ کا حصہ بنتی جا رہی ہے، پاکستان کا جس کا میدان جنوبی ایشیا ہے۔ نتیجہ ایک چلاک جنگ جس کا میدان پاکستان ہے۔ امریکہ چین کو گھیرنے کے لیے بھارت کو استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیل نظریاتی بنیادوں پر بھارت کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان کو نہ صرف دفاعی بلکہ حفاظتی، سائبر اور نفسیاتی سطح پر بھی مکمل تیاری کرنا ہوگی۔ اس جنگ کی نوعیت روایتی نہیں بلکہ ہائبرڈ ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی خطرناک شکل ہے۔ یہ جنگ دراصل امریکہ اسرائیل کی چین کے خلاف جنگ ہے۔ بھارت اور پاکستان صرف مہرے ہیں۔ یہ صرف دو ہمسایہ ملکوں کا تنازع نہیں بلکہ ایک وسیع عالمی اسٹریٹجک کھیل کا حصہ ہے جس میں امریکہ اور اسرائیل اس کے اصل کھلاڑی ہیں۔ امریکہ چین سرد جنگ کا جنوبی ایشیا محاذ کو ہوا دینا ہے۔ چین کا عروج اور ملٹری گھبراہٹ صاف نظر آتی ہے۔ چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن چکا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI کے ذریعے چین یورپ، ایشیا، افریقہ کی زمینی سمندری راستوں سے جوڑ رہا ہے۔ امریکہ سے نیو آرڈر کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ سی پیک کا مرکز پاکستان ہے۔ پاکستان چین کا سب سے قریبی اتحادی ہے۔ گوادر بندرگاہ چین کو بحرین تک فوری رسائی دیتی ہے جو امریکی بحری برتی کو چیلنج کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو غیر متحکم کرنا امریکی مفادات بن چکا ہے۔ بھارت کو فرنٹ لائن اسٹیٹ بنانا ہے۔ کوارڈ اتحاد امریکہ، بھارت، جاپان، آسٹریلیا بھارت کو چین کی جنوبی سرحد پر ایک عسکری بفر زون بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ نے بھارت کو جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیار مہیا کیے ہیں۔ پاکستان پر حملہ کا مطلب ہے چین کے دل پر وار کرنا، پاکستان کو دوسرا محاذ بنانا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ براہ راست چین سے الجھے گا تو مہنگی جنگ ہوگی، اس لیے پاکستان کو اندرونی طور پر الجھایا جا رہا ہے۔ دہشت گردی، فرقہ واریت، معاشی بحران پیدا کرنا اور بلوچستان اور گلگت پر دباؤ بڑھانا بھی شامل ہے۔ گوادر سی پیک کے راستے سمودار کرنے کے لیے بھارت خفیہ طور پر بلوچ علیحدگی پسندوں کو مدد کر رہا ہے۔ گلگت بلوچستان دعوے کی اگر بات کریں، اصل میں چین کے سرکیان کے خطے کے ساتھ رابطے کو کاٹنے کی کوشش ہے۔ اسرائیل نظریاتی مدد کا مطلب ہے کہ مسلم دنیا کو تقسیم کرنا۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ پاکستان جیسی ایٹمی مسلح ریاست عالمی سطح پر الگ۔ بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان ہے، میدان پاکستان اور بھارت میں لگا ہے۔ یہ جنگ نہ صرف کشمیر پر ہے نہ دہشت گردی پر، یہ دراصل چین کو روکنے، پاکستان کو توڑنے اور اسرائیل اور امریکہ کے عالمی غلبے کو قائم رکھنے کی ایک خفیہ جنگ ہے۔ بھارت صرف ایک کرائے کا سپاہی ہے اور پاکستان ایک رکاوٹ ہے۔ اگر پاکستان نے اس سازش کو نہ پہچانا تو اس سے جنگ نہیں، وجود کی جنگ بھی بن سکتی ہے۔ کیا پاکستان بھارت سے جنگ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے یا وہ صرف ایک دفاعی ریاست بن چکا ہے؟ اس اگر واقعے کی بات کریں، اور دوسرا یہ ایک سوال کہ پاکستان بھارت کے لیے واقعی خطرہ ہے یا وہ صرف ایک دفاعی ریاست بن چکا ہے؟ کیا پاکستان بھارت کے لیے واقعی خطرہ ہے؟ نمبر ایک، اگر بات کریں عسکری طاقت کے حوالے سے بات کریں کہ پاکستان لڑنے کے قابل ہے، ایٹمی صلاحیت ہے،
پاکستان کے پاس 100 سے زائد ایٹمی وار ہیڈز ہیں جنہیں بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور ہوائی جہازوں کے ذریعے داغا جا سکتا ہے۔ فل اسپیکٹرم ڈیٹینشن کی پالیسی کے تحت پاکستان جنگ کو ہر طور پر روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فوجی تربیت ہے اور جذبہ بہت زیادہ ہے۔ پاکستانی فوج دنیا کی چند بہترین جنگی تجربہ کار فوج میں شامل ہے۔ خصوصاً دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ نے اس کی صلاحیتوں کو بڑا نکھارا ہے۔ جذبہ جات، نظریاتی وابستگی اور قوم کی کچھ منائی ایک اضافی قوت ہے جو بھارت میں مفقود ہے۔ انٹیلیجنس سروس کی اگر بات کریں، ISI کو دنیا کی سب سے مؤثر انٹیلیجنس ایجنسیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی خفیہ جنگوں میں کامیابیاں بھارت کے لیے مستقل خطرہ ہیں۔ اسٹریٹجک حیثیت کی بات کریں تو پاکستان کا جغرافیائی اتحاد بہت اہم ہے۔ چین کی قربت کی وجہ سے اس کا وجود اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ چین پاکستان کا سب سے بڑا دفاعی، سفارتی اور اقتصادی شراکت دار ہے۔ کسی بھی بڑے حملے کی صورت میں چین کے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ سی پیک کا تحفظ چین کی مجبوری ہے۔ افغانستان اور ایران کے اگر کردار کی بات کریں تو مغربی سطح پر کشیدگی کے باوجود افغانستان میں طالبان حکومت بھارت کی حمایت میں محتاط ہے۔ ایران بھی بھارت کے ساتھ مکمل اعتماد کی فضا میں نہیں، اس سے پاکستان کو اسٹریٹجک بفر ملتا ہے۔ نظریاتی اور ذہنی برتری کی بات کریں تو قوم کا رد عمل بہت مثبت ہے۔ پاکستان میں اگر جنگ ہوتی ہے تو پوری قوم ایک سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ بھارت میں مذہبی تقسیم، ذات پات، اندرونی نفرت کی فضا ایسی وحدت پیدا نہیں کر سکتی۔ بھارتی فوج کو کی اگر بات کریں، بھارتی فوج کئی بار عوامی دباؤ، بزدلی یا سیاسی دباؤ کے باعث پیچھے ہٹی ہے۔ بس 2019 کے بعد بالا کوٹ میں کچھ حاصل نہیں ہو سکا۔ پاکستان بارڈر کے لیے مستقبل کی تھریٹ کیوں ہے؟ اگر سب سے پہلی وجہ نظریاتی چیلنج ہے۔ پاکستان کا وجود دو قومی نظریات پر مبنی ہے جو بھارت کے اکھنڈ بھارت نظریے کو چیلنج کرتا ہے۔ ایک مسلمان ایٹمی ریاست کا وجود بھارت کی ہندو قوم پرست حکومت کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ کشمیر کے محاذ کی اگر بات کریں، پاکستان کی کشمیر پالیسی بھارت کے لیے مستقل سفارتی و سیاسی درد سر ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد کو پاکستان کی حمایت حاصل ہے، یہ بھارت کو دنیا میں شرمندہ کرتا ہے۔ کمزوریوں کی اگر بات کریں، کہاں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ معاشی حالات، پاکستان کی معیشت کمزور ہے۔ IMF اور قرضوں کا دباؤ کسی طویل جنگ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ سیاسی عدم استحکام، حکام اور اندرونی خرابشات، سیاسی غیر یقینی اور عدالتی بحران فوجی فیصلہ سازی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ پاکستان ایک مکمل خطرہ ہے۔ اگر متحد ہو جائے اور قوم متحد ہو، قیادت مستحکم ہو، خارجہ پالیسی آزاد ہو تو پاکستان نہ صرف دفاع کر سکتا ہے بلکہ کسی بھی جھاڑے کو روکنے، سبق سکھانے اور عالمی بیانیاں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت جانتا ہے کہ پاکستان کمزور نہیں ہے، اس لیے صرف دباؤ، فالس فلیگ اور ہائبرڈ وار کے ذریعے فتح چاہتا ہے، میدان جنگ میں نہیں۔ بھارت کی جنگیں حکمت عملی بظاہر جارحانہ اور پیش قدمی پر مبنی ہے، لیکن حقیقت میں اکثر ناکامی سے دوچار ہوتی ہے، اس لیے اس کا قابل زیادہ پیش کرتے ہیں۔ بھارت کی جنگیں حکمت عملی بہتر لیکن ہمیشہ ناکام رہی ہے۔ جارحانہ حکمت عملی بھارت نے کولڈ اسٹار ڈاکٹرائن کے تحت یہ منصوبہ بنایا کہ پاکستان پر فوری حملہ کیا جائے گا تاکہ وہ ایٹمی رد عمل نہ دے سکے۔ اس حکمت عملی کے تحت بھارت نے سرحد پر تیزی سے حملے کرنے کی صلاحیت بڑھائی مگر ناکام رہا۔ اگر اس کی ناکامی کی وجوہات کی بات کریں، پاکستان نے بھی اپنی دفاعی تیاریوں کو مکمل طور پر اپ ڈیٹ کیا، خاص طور پر شارٹ رینج نیوکلیئر وائپن نصر میزائل کو فوری رد عمل کے لیے متعارف کرایا۔ 2016-2019 میں سرجیکل اسٹرائک اور بالا کوٹ جیسے اقدامات کو بھارت نے میڈیا میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا، لیکن ان کا عملی نتیجہ صفر رہا۔ پاکستانی فوج نہ صرف فوری دفاع کیا بلکہ فروری 2019 میں بھارتی طیارہ گرا کر اور پیلٹ کو گرفتار کر کے بھارت کو عالمی سطح پر شرمندہ کیا۔ ہائبرڈ وارفیئر کی اگر بات کریں، پروپیگنڈا، سائبر فالس فلیگ، بھارت سوشل میڈیا، جعلی خبروں اور بین الاقوامی لابیز کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی مہم چلاتا رہتا ہے، لیکن پاکستانی اسٹریٹجک میڈیا یونٹس، نوجوان نسل کی آن لائن مزاحمت اور صحیح پر مبنی بیانیہ نے اس کا ہمیشہ توڑ کیا ہے۔ پلوامہ حملے کی اگر بات کریں،
جیسے بھارت نے پاکستان سے جوڑا، بعد میں بھارتی میڈیا افسران نے فالس فلیگ آپریشن قرار دیا ہے۔ اندرونی دباؤ اور خوف کی اگر بات کریں، بھارت کی بڑی فوج اسلحے کے باوجود سیاسی برتری حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ پاکستانی فوج عوام میں جنگ کے وقت جو دینی قومی نظریاتی جذبہ پیدا ہوتا ہے، بھارتی فوج میں ناپید ہے۔ بھارت میں سوشل فریکچر، ذات پات، مذہبی تقسیم فوج کے اندر بھی عدم اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ عالمی تنہائی کا خدشہ کی اگر بات کریں، بھارت کی جارحیت نے اس کے کئی ہمسایہ ممالک چین، نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے تعلقات خراب کیے ہیں۔ پاکستان چین، ترکی، ایران اور روس جیسے ممالک کے تعاون سے ایک نیا اسٹریٹجک بلاک بنا رہا ہے۔ بھارت کی جنگی پالیسی تکنیکی طور پر بہتر دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں جذباتی، ناقابل عمل اور خودکشی کے مترادف ہے۔ پاکستان ہم وسائل کے باوجود حکمت، ایٹمی توازن، نظریاتی یکجہتی اور چلاک شفاف کاری سے بعض کو پریشان اور ناکام بناتا رہتا ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار کی بات کریں، اس میں پہلی ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کی کشیدگی میں پرسکون آغاز کے بعد اچانک جنگ بندی کی خواہش کی طرف جھکتا نظر آیا۔ سوال یہ ہے، ٹرمپ نے پہلے خاموشی اختیار کی، پھر اچانک جنگ بندی کی اپیل کیوں کی؟ کیا جنگ بندی نہ ہوتی تو واقعی جنگ چھڑی آتی؟ آغاز میں خاموشی امریکہ تو یہ ہے کہ دباؤ کا ایک کھیل تھا۔ ابتدا میں امریکی اسٹیبلشمنٹ نے بھارت کو گرین سگنل دیا تاکہ وہ پاکستان پر دباؤ ڈالے، خاص طور پر کشمیر اور دہشت گردی کے بیانیے پر۔ ٹرمپ کا آغاز میں خاموش رہنا دراصل بھارت کو کھلی چھٹی دینے کی ایک علامت ہے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ پاکستان کس حد تک پیچھے ہٹتا ہے۔ اچانک جنگ بندی کی کوشش کی اگر بات کریں، جنگ بندی کا فلو چین تک جا رہا تھا۔ سی پیک، گلگت بلتستان اور سکم کے مارگ پر چین نے اپنی فوجیں حرکت میں لانی شروع کر دی تھی۔ بھارت کے کسی بڑے اقدام کی صورت میں چین کی انٹری یقینی تھی، جو امریکہ کے لیے ناقابل قبول تھا۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے منصوبے خطرے میں تھے۔ اگر پاکستان مکمل جنگ میں داخل ہوتا، وہ نہ صرف بھارت نہیں بلکہ اسرائیل کے دفاعی تعاون، سائبر جنگ اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کو بھی نشانہ بنا سکتا تھا۔ پاکستان، ایران، ترکی اور دیگر مسلم ممالک کی جنگ کو جنگی بیانیے میں متحد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو ابراہیم معاہدے کے بنیادیں ہلا دیتا۔ افغانستان اور وسطی ایشیا کے مفادات متاثر ہو رہے تھے۔ امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے بعد پاکستان اب بھی ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ جنگ کی صورت میں یہ کردار غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ وسطی ایشیا گیس، تیل اور تجارت کی راہیں بھی متاثر ہوتی، جو امریکہ کے طویل مدتی مفادات کے خلاف ہے۔ اگر جنگ بندی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ پاکستان کے اندر مکمل رد عمل تیار تھا۔ ایئر فورس، نیوی، شارٹ رینج نیوکلیر میزائل ہائی الرٹ پر تھے۔ بھارت کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر مزید ایک قدم اٹھایا تو جنگ کا دائرہ صرف سرحدوں پر نہیں، مکمل ایٹمی ہو جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے سفارتی طور پر بھارت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا اور پاکستان کو عارضی ریلیف دیا تاکہ جنگ نہ ہو۔ ٹرمپ کے اصل اقتدار کی بات کریں، محافظ تھا یا ثالث؟ ظاہری طور پر ثالث، مگر حقیقت میں محافظ۔ ٹرمپ نے اپنی خاموشی سے بھارت کو اکسانے کی کوشش کی، مگر جب صورتحال عالمی جنگ کی طرف جانے لگی تو بیک فٹ پر آئے۔ سیز فائر کا مطالبہ محض سیاسی پردہ تھا، اصل مقصد کنٹرول ایگزسٹ تھا تاکہ امریکہ خود متاثر نہ ہو۔ اگر ٹرمپ میدان میں مداخلت نہ کرتے تو جنگ تقریباً یقینی تھی، اور اس کا دائرہ صرف پاک بھارت نہیں بلکہ چین، ایران، اسرائیل اور روس تک پھیل سکتا تھا۔ امریکہ نے خطرے کی شدت کو سمجھ کر بھارت کو روک دیا، مگر یہ صرف عارضی امن ہے، اصل کھیل ابھی تک جاری ہے، صرف میدان بدل ہے۔ ہم نئی عالمی طاقتوں کی صف بندی کی بات کریں، چین نے پاکستان کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کو مزید مضبوط کیا، خاص طور پر سی پیک کے تحت۔ روس نے پاکستان اور بھارت دونوں تعلقات قائم رکھے، مگر اس نے جنگ کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایران، ترکی اور دیگر مسلم ممالک نے پاکستان کی حمایت میں کھڑے ہوئے، جس سے بھارت کو عالمی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان بھارت کشیدگی میں کون سے ممالک عملی طور پر کس طرف کھڑے تھے؟ بھارت کے عملی حامیوں کی اگر بات کریں تو امریکہ، اسرائیل، کچھ مغربی ممالک، یورپی یونین کے بعض حصے۔ بھارت کی مجموعی معاشی ترقی، علاقائی استحکام کے حوالے سے سیاسی حمایت، اگرچہ شفاتی لحاظ سے توازن برقرار رکھا گیا۔ پاکستان کے حامی ممالک کی بات کریں، چین، روس
اگرچہ بھارت کے ساتھ بھی تعلقات رکھتا ہے مگر پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات کو برقرار رکھا اور کشیدگی کم کرنے میں مدد دی۔ مسلم ممالک نے معتدل توازن پالیسی کو اپنایا۔ سیاسی اور اشفاقی حمایت کی اگر بات کریں، عالمی فورم پر پاکستان کے حق میں آواز بلند کی مگر بھی اسرائیلی حمایت بھارت کے لیے، جبکہ چین، مسلم دنیا، بعض علاقائی ممالک پاکستان کے لیے کلیدی حامی تھے۔ عالمی طاقتوں کی یہ سب بندی پاک بھارت کشیدگی کو عالمی جغرافیائی سیاست کا حصہ بنا دیتی ہے۔ چین کی یہ کردار کامیابی، عالمی توسط اور پاک بھارت جنگ کشیدگی سے حاصل فوائد کی اگر بات کریں، چین کا کردار پاک بھارت کشیدگی میں اس کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا دفاعی اقتصادی اتحادی چین نے پاکستان کو ہر سطح پر حمایت دی، خاص طور پر جب بھارت نے کشمیر پر سخت اقدامات کیے۔ حدود پر اپنی فوج کی موجودگی کی بات کریں، چین نے اپنے سرحدی علاقے سکم اور آسام کے نزدیک فوجی چوکسی بڑھائی تاکہ کسی بھی بھارتی جہریت کو روکا جا سکے۔ سی پیک کا تحفظ کیا۔ چین کے لیے پاکستان کی سرزمین پر چلنے والا سیاسی راہداری منصوبہ ناگزیر ہے، اس لیے کشیدگی کے دوران پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ چین کی اگر کامیابیوں کی بات کریں، علاقائی اثر رسوخ میں اضافہ ہوا۔ چین نے جنوبی ایشیا میں اپنی اشفاقی طاقت مضبوط کی، خاص طور پر پاکستان کے ساتھ طبی تعلقات کے ذریعے۔ بھارت کو روکا۔ چین نے بھارت کو محتاط اور محدود رکھنے میں مدد دی، خاص طور پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر۔ عالمی طاقت کے طور پر خود کو منوایا۔ چین نے اپنی فوجی پیش قدمی اور سفارتی حکمت عملی سے دکھایا کہ عالمی مسائل میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ عالمی سطح پر اگر برتری کی بات کریں، چین نے امریکہ بھارت کی کوششوں کو متوازن کیا، جو اسے ایک مضبوط عالمی کھلاڑی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ عالمی توسط پر اگر چین کے اثر کی بات کریں تو اس نے اپنے آپ کو امن کا علمبردار ثابت کیا۔ چین نے خود کو ایک ایسے ملک کے طور پر پیش کیا جو خطے میں امن چاہتا ہے اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ بڑی ممالک کے لیے ایک چیلنج ہے۔ چین کی بڑھتی ہوئی طاقت نے بڑے ممالک کو ایک نئی عالمی چیلنج کے طور پر سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ گلوبل ساؤتھ کا رہنما ہے۔ چین نے ترقی پذیر ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے اور انہیں اپنے منصوبوں میں شامل کیا، جس سے اس کی عالمی ساکھ بہتر۔ سیز فائر کے فوراً بعد اسلحہ درآمد میں اضافہ، فوجی مشقیں اور میڈیا پر دوبارہ دشمن بیانیاں اس بات کا اشارہ ہے کہ بھارت صرف تیاری کے لیے وقت خرید رہا ہے۔ پاکستان کی پوزیشن کی اب بات کریں، محدود وسائل مگر چکنا۔ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام اور معاشی دباؤ کے باوجود فوجی قیادت نے جہریت کو مستقل طریقے سے روکا۔ سیز فائر کے دوران پاکستان نے چین، ایران، ترکی سے دفاعی رابطے مزید مضبوط کیے، یعنی پاکستان نے بھی اگلے مرحلے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ چین کے دباؤ وقتی امن کی وجہ ہے۔ چین نے دونوں ملکوں کو خاموشی سے جنگ سے باز رکھنے کے لیے اشفاقی بورڈ ڈالا تاکہ سی پیک، برکس اور ایشیائی استحکام کو بچایا جا سکے۔ امریکہ اسرائیل کی پالیسیوں کے خلاف چین خود کو خطے کا پیس میکر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ سیز فائر میں امریکہ کی مداخلت اس وقت ہوئی جب خطرہ تھا چین کھل کر کود پڑے گا۔ امریکہ اسرائیل کو جنگ کو مکمل جیتنے کی صورت میں کچھ حاصل نہ ہوتا، اس لیے انہوں نے سیز فائر کو ریسیٹ بٹن کے طور پر استعمال کیا تاکہ اگلی چالیں تیار کی جا سکیں۔ تیجا، سیز فائر ایک وقتی بریک ہے، مکمل امن نہیں ہے۔ کیا پاکستان کی حالیہ جنگ یا کشیدگی صرف چین اسلحہ پر انحصار کیا یا اس کے اپنے دفاعی ہتھیار بھی مؤثر ثابت ہوئے ہیں؟ فکر یہ ہے پاکستان کے لیے اپنے اسلحہ جہاز نے انتہائی اہم اور خود مختار کردار ادا کیا۔ بعض اوقات چینی ٹیکنالوجی سے بہتر مظاہرہ کیا۔ پاکستانی اسلحہ فخر اور حقیقت ہے۔ پاکستان کے تیار کردہ ہتھیار بہت کارآمد ثابت ہوئے ہیں۔ اگر فریج تیاروں کا اتنی آسانی سے تباہ ہونا واقعی ایک حیران کن اور اہم سوال ہے۔ فریج تیاروں کا تباہ ہونا ایک علامت ہے کہ جنگ صرف مہنگے ہتھیاروں سے نہیں بلکہ بہتر حکمت عملی اور مضبوط سائبر دفاع اور جدید الیکٹرانک وارفیئر سے جیتی جاتی ہے۔ CIS جیسے سسٹم اگر محفوظ نہ ہو، دنیا کا کوئی بھی ہتھیار غیر مؤثر ہو سکتا ہے۔ پاکستانی پائلٹوں کی جنگی مہارت اور کردار دنیا بھر میں تسلیم شدہ ہے، خاص طور پر بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران ان کی کارکردگی نے کئی موقع پر سب کو حیران کیا ہے۔ پاکستانی پائلٹ صرف اپنے طیارے پر عبور رکھتے ہیں بلکہ دشمن کے رویے کو بھی جلد سمجھنے اور رد عمل دینے میں ماہر ہوتے ہیں۔ 27 فروری 2019 کا واقعہ بھارت کا ایک عملی مظاہرہ تھا۔
اس کے بعد حالیہ جنگ میں رافیل طیاروں کو گرانا بھی ان کی عملی مہارت کا ثبوت ہے۔ ہم جنگ کے بعد پاکستان کے عالمی میں کی اگر بات کریں، پاکستان دفاعی رد عمل میں شامل ہوا۔ اب دنیا کو یہ نظر آیا کہ پاکستان نے جنگ کی ابتدا نہیں کی بلکہ دفاعی طور پر اپنے تحفظ کے لیے جواب دیا۔ پاکستان امن پسند اور ذمہ دار ریاست کے طور پر سامنے آیا ہے۔ عالمی ہمدردی پاکستان کے حق میں بہتر ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ، چین، ترکی، ایران اور اسلامی ممالک کی دنیا کی سپورٹ ملی ہے۔ اگر پاکستان نے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کی، جنگ کے دوران اگر پاکستان نے شہری عداب پر حملے نہیں کیے، جنگی قیدیوں کے ساتھ انسانیت سے سلوک کیا، سچائی کے ساتھ معلومات شیئر کی، تو دنیا ایک اخلاقی برتری رکھنے والی فوجی طاقت کے طور پر دیکھے گی۔ اگر پاکستان نے بھارت کے جی ہتھیاروں کو مستقل طریقے سے شکست دی، پاکستان کا بیان میں پیش کیا گیا، اور پاکستان میں عالمی میڈیا، سفارتکاری اور سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کو مستقل انداز میں اپنا موقع مچایا، تو بھارت کی جارحیت بے نقاب ہو سکتی ہے۔ عالمی رائے عامہ پاکستان کے حق میں ہو سکتی ہے اور پاکستان خطے کا ایک ذمہ دار ملک قرار دیا جا سکتا ہے۔ جنگ کے بعد پاکستان کا عالمی امیج یا تو عزت، وقار اور دفاعی مہارت پر مبنی ہوگا، یا خطرے، کمزوری اور غیر یقینی کی علامت بنے گا۔ یہ مکمل طور پر پاکستان کی حکمت عملی، سفارتکاری، اخلاقی موقف اور میڈیا کی کامیابی پر منحصر ہے۔ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، صرف لمحہ بھر کو رکی ہے۔ بندوقوں نے خاموشی اختیار کی ہے، مگر سازشوں کی گونج اب بھی سفارتی دلانوں میں سنائی دیتی ہے۔ پاکستان نے ثابت کیا کہ وہ صرف سرزمین کا محافظ نہیں، نظریے کا سپاہی بھی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ امن واقعی ممکن ہے جب تک دنیا کے طاقتور جنگ کو منافع، امن کو کمزوری سمجھتے رہیں گے۔ شاید آئندہ معرکہ صرف ہتھیاروں کا نہیں بلکہ بیانیے، ارادے اور شعور کا ہو۔ اگر قومیں بیدار ہو جائیں تو کوئی بھی دشمن ناقابل شکست نہیں رہتا۔ اس جنگ نے دنیا کو بتا دیا کہ امن کی دعائی دینے والے خود سازشوں کے معمار ہیں، اور دھمکی دینے والے اکثر اندر سے کمزور ہوتے ہیں۔ پاکستان نے محدود وسائل کے باوجود اپنی عسکری عزم، نظریاتی وحدت اور اسٹریٹجک ہوشبندی سے نہ صرف دشمن کے ارادے ناکام بنائے بلکہ دنیا کو بھی یہ باور کرایا کہ وہ محض ایک دفاعی ریاست نہیں بلکہ ایک مکمل تھریٹ، ایک زندہ نظریہ اور ایک ایٹمی حقیقت ہے۔ بھارت وقتی طور پر پیچھے ہٹا، چین نے عالمی سطح پر وقار حاصل کیا، امریکہ کو اپنے پرانی پراکسی گیم پر نظر ثانی کرنا پڑی، مگر سوال باقی ہے کہ کیا یہ سیز فائر دائمی ہے یا محض اگلے مارکے کی خاموش تیاری۔ وقت گواہ ہے اور تاریخ نوٹ کر رہی ہے کہ جنوبی ایشیا میں تقدیر صرف بندوق سے نہیں، قلم، حوصلے اور اتحاد سے لکھی جائے گی۔ سیز فائر ہو چکی ہے مگر دلوں میں گولیوں کی آواز باقی ہے۔ کاغذ پر خاموشی چھا گئی مگر اقوام کی روح میں طوفان بیدار ہے۔ بھارت اپنی شکست کو سفارتی کامیابی کے لبادے میں چھپا رہا ہے، امریکہ آئندہ پراکسی وار کے لیے نئی بساط بچا رہا ہے، اور چین خاموش مگر چلاکی سے اپنا عالمی مقام مستحکم کر چکا ہے۔ مگر پاکستان نے اس جنگ میں صرف دشمنوں کو نہیں روکا، اس نے دنیا کو بتایا کہ نظریہ اگر زندہ ہو تو وسائل، پابندیاں، عالمی دباؤ کچھ معنی نہیں رکھتے۔ شاید یہ جنگ ختم ہو گئی ہو، شاید اگلی جنگ کچھ عرصہ بعد ہو، مگر یہ چیز ثابت ہو چکی ہے، یہ قوم نہ بکنے والی ہے نہ جھکنے والی ہے۔ یہ نظریہ ہے اور نظریے کبھی شکست نہیں کھاتے۔